اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھرل ختم ہو گیا، تھرل اور بڑھنے جا رہا ہے، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، جس کا ڈر پاکستان میں لگا رہتا ہے، اور یہاں آپ کو چھوڑنا پڑے گا موروثی سیاست، پیچھے رکھنی پڑے گی، ورنہ پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی موروثیت نہیں چلے گی۔ اور جو پلانیٹک کنڈیشن اور جو اس وقت پارا گرم ہوا ہے اور جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، یہ آگے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے سب کے لیے۔ خطرہ ایک کو نہیں ہے، سب کو ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سامی۔ خوش آمدید سیاست اور نجوم پر، یعنی کہ ایسنٹ کے اوپر۔ میں آج بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں، تھرل ابھی بہت باقی ہے۔ جیسے ہی آپ کو کہا تھا کہ 28 مارچ کو مارس بھی راہو کے نچھتر پہ آ جائے گا، اور جو ہمارے ہاں اس وقت ہو رہا ہے، 3 اگریسو پلینٹ مار کوٹائی کے، اور تینوں ہی نحس ترین پلینٹ کا آپس میں اس طرح ٹرائنگ میں آنا، اور ایک بڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے، صدی سے زیادہ کا ٹائم ہے کہ یہ سین اب ہوا ہے۔ تینوں کے تینوں راہو کے نچھتر پر اور راہو کیتو کے نچھتر کے اوپر۔ شمس اگلے مہینے گرین بھی لگے گا، وینس ویسے راہو کے ساتھ بیٹھا لیکن کراس تو کر چکا ہے۔ فائنینشلی حالت آپ کے سامنے ہے جو ہے۔ جو ماحول پاکستان میں اس وقت بن رہا ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے، رانا صاحب کی گفتگو بھی جو ہے وہ بھی ہے، اور باقی بھی جو گفتگو چل رہی ہیں، اس کا اثر بڑی دور تک جائے گا۔ یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی اگر ظلم بھی ہوا ہے عوام کے اوپر، تو وہ بھی سولینز کپڑوں میں ہوا ہے، یعنی کرنے والے ظلم جو کرتے ہیں وہ تو سب کو پتا کون کرتے ہیں، لیکن افسوس کرتے سولین کپڑوں میں، یعنی بدنام کون ہوا؟ سولینز۔ وردی میں بھی نہیں ہوتا، سولینز میں ہوتا۔ آگے جو پلانیٹک کنڈیشنز مہینے 1.5 مہینے کے لیے بننے جا رہی ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر ابھی بھی ہمارے پولیٹیشنز نے، میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جس طرح ٹمپریچر ہائی چل رہا ہے، اور آگے مجھے اور اس میں شدت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی تیسری طاقت جو پہلے سے انوالو ہے وہ کھل کر انوالو ہو کے آنا چاہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی مارشل لا اور فوج کا قبضہ ہوتا رہا ہے۔ تو بیشتر ممالک میں جہاں پاکستان جیسے حالات ہیں یا پاکستان جیسی چیزیں ہیں، وہاں آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ آنے والا 1.5 مہینہ پولیٹیشنز کے لیے، اگر ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ بیٹھنا تو پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اگریشن میں اور لڑتے رہیں اور جھگڑتے رہیں، اس طرح ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ آگے چیزیں جس طرح جا رہی ہیں اور یہ 1.5 مہینہ جس طرح آگے خطرناک ہو سکتا ہے، وہ بڑی پرابلمز کھڑی کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویدر کی جو انوائرمنٹ ہے یہ بدل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ آپ کو کہا تھا جہاں پہ صحرا ہوگا وہاں پر جو سیلاب اور پانی، اب آپ کے سامنے ہے یمن میں، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں برف باری گر رہی ہے، منڈی بہاولدین میں بیشتر علاقوں میں، اور جہاں بہت ٹھنڈے علاقے وہاں ہیٹ کی بھی آپ کو خبریں دیکھنے کو ملیں گی۔ قدرتی جو آفت ہے وہ پہلے سے ہی انسان کے اوپر منڈلا رہی ہے، اور باقی آنے والے وقت میں تو بہت شدت سے یہ بڑھتی ہوئی نظر بھی آئے گا۔ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نارتھ کی سائڈ کے اوپر کافی جو ہے پرابلمس بڑھتی ہوئی نظر آئے، اور آج بھی جو واقعہ ہوا ہے محل خان صاحب کی گاڑی پہ، اسلام آباد میں ہوا ہے جی، اسلام آباد میں، وہ دیکھیں نارتھ میں ہے۔ تو یہ چیزیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے نارتھ میں بڑی پرابلمس کھڑی ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ یہاں پر جہاں جہاں کیپٹل نارتھ میں ہے، وہاں بہت زیادہ حکومت کے لیے پریشر رہے گا، حکومتوں کو ڈر رہے گا، حکومت ٹوٹنے کا سلسلہ جاری رہے گا، بیشتر جو نارتھ کی طرف ہے، اور پاکستان میں حالات پہلے سے چل رہے ہیں اس طرح کے۔ تو یہاں جس طرح کی اب لینگویج یوز ہو رہی ہے، محل پولیٹیشنز
بڑے کام اینڈ کول ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں، لیکن جس طرح کا اب ایگریشن ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں اب پاکستان میں اب ہو رہی ہیں وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں، اس کی مین وجہ، بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا، میسنجر، یعنی یہ جو نئے نئے گیجٹس اور میسنجر آئے ہیں، انہوں نے جہاں بہت کچھ شعور دیا ہے، وہاں بہت کچھ چیزیں اوپن اور ننگی بھی کرتی ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی 1980 میں اور 70 میں جی رہے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب نہیں ہو سکتا کہ آپ این آر او لے لیں اور چلے جائیں، اس طرح ہو جائیں، عوام کو پتہ نہیں چلے گا، بے وقوف بنا لیں گے، اس طرح یہ پاسبل ہی نہیں رہا، کر ہی نہیں سکتے آپ۔ یہاں اگر کہیں کہ عمران کی جان کو خطرہ، بھائی یہاں پہ سب کی جان کو خطرہ ہے، تمام پولیٹیشنز، تمام بڑے لیڈرز، تمام بڑے کریکٹرز، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں، کسی بھی جگہ پہ، ان سب کے لیے جان کا بڑا شدید خطرہ ہے، پولیٹیشنز کے لیے بھی، خالی عمران نہیں، یہاں پہ سب ہی۔ تو یہاں جس طرح کا آگے آنے والے 1.5 مہینے میں جو ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بہت خطرناک اور بہت شدت سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مارس کو اگر آپ جمنائی میں رکھیں تو اس کی ٹرائنگ بنتی ہے لبرا میں اور ایکویریس میں، تو تینوں پلینٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹرائنگ میں ہیں، تو یہاں چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں پر کچھ لوگ بہت سٹیم کی حد تک آگے چلے جائیں گے اور سسٹم کو لپیٹنے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اب بیشتر ممالک میں اپریل سے لے کر اکتوبر تک یہ سنیں گے کہ مارشل لا بیشتر ممالک میں لگ چکا ہے یا لگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ لیکن حالات جس تیزی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جس طرح عدم اعتماد، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اب یہ بے چینی اور یہ خوف اور دوسرا ٹرسٹ کا جو ہے، یہ اداروں میں، پارٹیوں کے اندر یہ بڑھے گا۔ جو پہلے آواز کبھی سننے کو نہیں ملتی تھی، وہ پارٹیوں کے اندر سے اب آئے گی۔ اور جسے میں بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں موروثی سیاست کا اختتام ہونے جا رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ڈے اینڈ تو یہی ہوگا، کیونکہ اب یہ چیزیں چل نہیں سکتی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ بدلنے جا رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگ اس خوش فہمی میں ہیں، کچھ ادارے یا جو بھی ہیں، کہ حالات ہماری حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے کسی کے بھی، حالات بہت وسط ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جوپیٹر نے بھی جب 21 اپریل کو نکلنا ہے، 22 اپریل کو، تو راہو کے ساتھ ملنے جانا ہے، اور سن گرین بھی لگے گا، کمر گرین بھی لگے گا، تو چیزیں مشکل نہیں، بہت مشکل ہونے جا رہی ہیں۔ اور یہاں جتنا آپ چیزوں کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پر جو پچھلے 1 سال سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ کوئی پارٹی نقصان میں گئی ہے، یا سب سے زیادہ جس پارٹی کو نقصان ہوا وہ نون لیگ ہے، اور ان کی اپنی غلطیوں سے ہوا ہے۔ اسٹرالوجی میں 3 چیزیں شڈ ریپو، چھٹے گھر کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ شڈ ریپو ہے، یعنی کہ 6 بیماریاں، اور انسان کے اندر وہ 6 بیماریاں وہ کیا ہیں؟ حسد، لالچ، اٹیچمنٹ، غصہ، پراؤڈنس، یہ وہ ہے چیزیں جو مارتی ہیں، اور یہی چیزیں ہماری پاکستان کو مار چکی ہیں۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑا چیز جو ہے جھوٹ، ہم نے جھوٹ کے اوپر بہت کچھ کھیلا ہے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے وعدے، جھوٹے چیزیں، یہ بہت کرتے رہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ بے وقوف ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جی گاؤں میں تو ابھی بھی ایسا ہے۔ تبدیلی جب آتی ہے نا تو ہر جگہ آتی ہے، اور تبدیلی ہمیشہ مرکز سے آتی ہے، مرکزی سینٹر ہوتا ہے، اور سینٹر جو ہمارا ہے نا، مرکز، وہ اب چینج ہونے جا رہا ہے۔ ہاں ابھی تکلیف ہے، ابھی تھرل بہت باقی ہے۔ اگر ہم نے ان 1.5 مہینوں کے اندر
جس طرح پلانٹری کنڈیشن اگریسو اور جتنی خطرناک ہونے جا رہی ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا یا موقع کو دیکھ کر نہ ہم چلے تو بہت سی تبدیلیاں نقصان ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہاں کئی سیاسی شخصیت کا کیریئر تباہ ہو جائے گا یہاں پر، اور کئی سیاسی پارٹیاں تباہ ہو جائیں گی۔ جمہوریت کی بقا اسی میں ہے کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت آئی نہیں، کیونکہ ہمارے کبھی پولیٹیشنز اتنے سٹرونگ ہوئے ہی نہیں، کیونکہ کسی کے امبریلا پہ بیٹھ کر آتے رہے، تو یہاں سٹرونگ ہوا نہیں۔ ایک شخصیت ایسی آیا جس نے ہلا، کوئی مانے یا نہ مانے، عمران نے فرق تو ڈالا ہے، کوشش تو کی ہے، وہ فرق آپ کے سامنے ایک شخص تھا جو لے کے چلا گیا۔ اب آگے جو صورتحال بن رہی ہے، اگر اسی طرح کا ٹمپریچر اگر ہائی رہا تو اس ٹمپریچر میں اگلے اپریل تک بہت کچھ ہو جائے گا، اور جو کریں گے، جو حالانکہ وہ بھی غلط ٹائم ہوگا کرنے کا، لیکن ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کو آپ لمبا کھینچ نہیں سکتے۔ اب الیکشن کی بات کر لیں گے جو اکتوبر میں تو حالات ہی کچھ اور ہیں بھائی۔ اکتوبر میں کہاں سے ہونے تو پھر 23 اپریل کو ہوں گے، چیزیں یہی ہیں، کیونکہ جس طرح کا ماحول آگے بننے جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس ٹمپریچر کو کسی بھی قیمت پہ آپ کم نہیں کر سکتے، اور نون لیگ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نون لیگ میں بہت سمجھدار، بڑا سب کچھ ہے اور بڑے میچور ہیں، لیکن یہاں سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ یہاں چیزیں ہاتھ سے نگلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر آپ سمجھ رہے کہ چلیں جی ہم نہیں تو کوئی نہیں، وہ بھی نہیں کھیل سکیں گے، کیونکہ حالات ہی ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اب آپ کو بہت تیزی کے ساتھ اندر سے اختلافات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سن کا تعلق اداروں سے، گورنمنٹ سے بھی ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کے اندر کافی ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے وہ نظر آئے گا، اور سرکاری اداروں کے اندر بھی ایک ریئیکشن نظر آئے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سو کو تو اپنے ہی محافظوں سے، جو باڈی گارڈز ہوتے ہیں، ان سے کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا۔ اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ تھرل اور زیادہ انارکی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں کچھ ایسی چیزیں اور اوپن ہونے والی ہیں جو اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جہاں آپ کے کانوں میں سے دھواں نکال دے گی کہ یہ کچھ پاکستان میں ہوتا رہا اور یہ کچھ کرنے جا رہے تھے۔ کیونکہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ اگر پاکستان کا چارٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایریس لگن ہے، لگن کا مالک 3rd میں ہے، اس سے 7th میں جو ہے کیتو ہے، تو بزنس کمیونٹی کو بھی ایک بہت بڑا پریشر بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہاں بہت سے صحافی، دانشور اور بزنس مین کو بھی زندگی کے تھریٹ اور کافی حد تک ٹینشن ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہے، تو یہاں ماحول بہت حد تک ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے یہ 1.5 مہینہ، کیونکہ یہ تینوں بڑے پلینٹ اگریسو ہیں، بہت اگریسو ہیں۔ جوپیٹر بے شک اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن ہم کال پرش کنڈلی سے دیکھتے ہیں تو وہ 12ویں گھر میں، 12واں گھر امپورٹ ایکسپورٹ کا اور خرچے کا گھر۔ ہاں وینس آیا تو دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں لے کے گئی، اور راہو کے ساتھ بیٹھا، تو یہاں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر سن کا بھی ابھی مرکری بھی آنا ہے، ابھی مرکری اور جوپیٹر کا سیم ڈگری وائز کنجیکشن، ایک یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ میں کچھ تھوڑا سا بہتری دیکھنے چاہتے ہیں، آپ کو کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک دن کے لیے نظر ضرور آئے گی، لیکن آگے اسٹاک مارکیٹ کو بھی حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہاں بہت کیئرفل ہو کے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہاں اس 1.5 مہینے کے اندر اگر آپ نے ابھی بھی اپنی رویوں کا نہ بدلا تو پھر بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے جو آپ کے بس سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ یہاں وقت ٹھہرے گا نہیں، اور بہت سی چیزوں کو اور اوپن کرتا چلا جائے گا۔ تو یہاں بہت سے سب عمران صاحب کو بھی چاہیے کہ ایک حد تک آپ کہیں نہ کہیں آپس میں بیٹھ کر کہیں نہ کہیں
بیٹھنا تو پڑے گا. لیکن یہاں پر پرابلم بھی ہے کہ جی وہ ماضی کی چیزیں اتنی بری ہیں وہی پیچھا نہیں چھوڑتی. تو بھائی قربانی تو دینی پڑے گی. اب اندر تو جانا پڑے گا، پھنسنا تو پڑے گا، وہ تو کرنا ہے. اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی آپ. اب ہمارے یہاں اگر پرانے رنڈی رونے ہوتے رہیں جائیں گے اور وہی چیزیں کرتی جائیں گی تو بہت بڑا مشکل ہو جائے گا. پرانی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ورڈز میں نے جان بوجھ کے یوز کیا کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوتا رہا ہے. لیکن اب یہ چلے گا نہیں. اس بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس پہ جوپیٹر کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. پھر کل بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.